جنت کے پتے۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانچی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ دیا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے موسیقی خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ ہاں بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی، اور فارم کو جمع کرانے کا اس کا بالکل کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانچی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر سے مل جائے، پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا۔ نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا؟ مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر روخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پہ ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر عاجز سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتی دیکھتی گئی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، کوئی روک ٹوک بناتا یا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔
اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب جا کر تھمے جب اتحاد ایئر لائنس کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر اس کے پاس آئی۔ بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میڈم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں لے لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے نے غصے سے کہا۔ وہ سارا رونا دھونا بھول گئی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو اذا آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کی پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پر رکھتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو ملی۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹاپس میں بے حد پھنسے سے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا ذرا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، آفٹر آل وہی رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی سامع کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا شاید متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پہ مستعد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کچے کوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے: چیرا آلودہ سبز کٹلس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تھیکی بریانی وغیرہ وغیرہ۔
حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ترکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین۔ میں بتاتا ہوں کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیڈی سماک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہے، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے نوالے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہوئی۔ حیا بھی مدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل جھک کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمعی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں اسے بھوکا رہنا پڑے گا۔ ایسا جی تو اس کا ڈائے وہ بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرہ پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام اور پھر استنبول۔ ایئرپورٹ سے اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹا دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مایوسی یک ٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابو ظبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 3 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے لگیں۔ 5 یوروز کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگیں۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا ٹلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا اس بندے کو دیکھو، جیسے کہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسا ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کہنی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، تو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہے تھے۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت، گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تب بھی رخ مڑ گیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا، مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لا کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی، اور ان کی کلاسز میں البحرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچرز دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو، جاہل عورت۔ تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا، فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔
اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور اس کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈز لگانے لگا تھا۔ پہلے ہی کوشش کامیاب ہو گئی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلے ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ کتنا روتی ہے؟ جی ابا، وہ چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا۔ باقی یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظہیر سے نکل کر تو یہ بیکار ہوگا، کسی کام کا نہیں تھا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ پہ ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائر چل رہے تھے۔ ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا اپنے بیگز کو کہاں تلاش کریں۔ وہ دونوں بدحواس سی ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ، اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دھکنی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی۔ میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی بار جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور و بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر آ بیٹھی۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی، ان میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانچی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی ترکی خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانچی؟ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے؟ جوان بچیوں کو اکیلے ترک بھیج دیتے ہیں۔ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا وعظ شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹی کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار، نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرہ کا سمندر، اوپر بال اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔
کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوں گا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہان روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ پہ وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کھلتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف۔ اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتی آگے آئیں تو روی فارم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ رومی فارم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مسرور عبد الرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ ٹی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی سے احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگس لے لیے۔ آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی۔ چغتائی نے سر اسبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، اس کے باعث وہ ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروائی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 150 روپے کا۔ 55 125 55 125۔ ڈی جے زیر لب کرنسی کی اہلیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگس رکھتے ہانپ رہے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب نصارہ کے مزار پہ لے جاتے ہیں، اس سے اس کا ترک میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پاگل، صبح تک منجمد ہو کر یہیں پڑی رہو گی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھتی گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کے کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔
عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڈ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں ہی نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ وائنڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیب کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناطولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی، احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا۔ کئی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف سی جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لتی پٹی کشتی کی طرف خولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلیو جینس کے گھٹنوں تک آدھا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھی۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی اور راحت پیچھے کھڑی ہائی ایس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی، پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اس نے حیا کا بڑھا ہاتھ تھاما تو اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا، وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے، میں سبانچی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے آنا تھا مگر میں کہیں پھنس گئی تھی اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا، ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اسبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم نصارہ محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ حیا؟ ٹیچر نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تب بھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا؟ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ٹیچر نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامع کے بیرونی بازار کا نام ہے، انصاری محلہ تھا، بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چمکتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچ چکی تھیں۔